دراز ہوگی۔ ابھی میں آپ کو اس کا 7واں فائدہ بتا رہا ہوں، جو خود نبی علیہ السلام کی ذات اقدس نے بتایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دے گا، مخلوق کو کھانا کھلائے گا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو شخص مخلوق خدا کی روزی کا سبب بن رہا ہے، کیا وہ شخص خود جو ہے وہ ایسے فقر میں زندگی گزارے گا؟ کیا اس کی اپنی زندگی کی کایا نہیں پلٹے گی؟ کیا اللہ اسے نہیں عطا کرے گا جس کی وجہ سے کائنات کو مل رہا ہے؟ کیا آپ امیجن نہیں کر سکتے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے کتنا عطا کرے گا۔ اور میں یہ دعا جس کانفیڈنس کے ساتھ اور جس تیقن سے بول رہا ہوں، وہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اللہ اس دعا کے ذریعے سے کیسے عطا کرتا ہے، بنا کسی اس کے سورس کے، بنا کسی ہوپ کے، کچھ بھی نہیں، بس اس دعا کو پاگل بن کے پڑھنا ایک ہی شرط ہے اور اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ دوستو اس کا 8واں فائدہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، دوستو ویڈیوز کو میں اس کے جو کچھ پارٹ بناؤں گا، آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس کا ہر ایک فائدہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو اس کا جو 8واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والوں کی نسلوں کو فقر سے بچائیں گے، غربت سے بچائیں گے، تنگ دستی سے بچائیں گے، اور سب سے بڑھ کر زوال نعمت سے بچائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، یا اللہ میں نعمت کے زوال سے جو تو نے مجھے عطا کر دیا میں پناہ میں آتا ہوں یا اللہ تیری۔ تو اس دعا کے پڑھنے والے کی جو نسلیں ہیں وہ ہمیشہ شاد و آباد رہیں گی، فقر، غربت، تنگ دستی، زوال نعمت کبھی ان کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ اللہ پاک اس کی نسلوں کو غیب سے کھلاتا ہے، غیب سے ہی پلائے گا، اس کو راحت اور سکھ کی نیند سلائے گا، کیونکہ یہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے یہ اس دعا کا پڑھنے والا کہ وہ لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپتا رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ تو اسے ایک اور فائدہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آئی تھنک اس کا 10واں فائدہ ہے، جو اس دعا کا پڑھنے والا ہے جو چیز مانگے گا، جس وقت مانگے گا، جیسے مانگے گا، اللہ پاک اسے عطا کر دیں گے۔ اس دعا کی اس کا ریزن کیا ہے دوستو، کہ جو مانگے، جیسے مانگے، جس وقت مانگے، اللہ کیسے عطا کر دیتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ نبوی دعا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی ہے۔ اس دعا کی تاثیر تو اللہ کے ہاں مسلم ہے، کیونکہ بقول علماء کے، بقول مطلب کہ ہمارے بزرگان دین کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں اور جو قرآنی دعائیں ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ جس راستے سے انسان آ سکتا ہے اس راستے سے جا بھی سکتا ہے، جس پہ جا سکتا ہے اس پہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ والی جو مطلب کہ دعا ہے، انہوں نے قبولیت کے چونکہ راستے دیکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا اس کے پڑھنے سے ضرور قبول ہوگی۔ دوستو اس دعا کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دعا کا پڑھنے والا جو ہے وہ کریم بن جاتا ہے، کریم، بردبار بن جاتا ہے، رحم دل بن جاتا ہے، کرم کرنے والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ کریم تو میں ہوں، اور یہ میرے بندوں سے کریمی کر رہا، یہ میرے بندوں کو عطا کر رہا، میرے بندوں کے لیے تڑپ رہا ہے، رات کو پڑھ رہا ہے، دن کو پڑھ رہا ہے، ہر حالت میں پڑھ رہا ہے، میرے بندوں کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہے، تو اللہ کو یہ کریمی بڑی پسند آتی ہے۔ تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کریمی فرماتا ہے اور اس کے ہر کام کر دیتا ہے۔ دوستو اس دعا کا پڑھنے والا جو ہے وہ مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور مخلوق سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو اس دعا کا ایک اور فائدہ موسٹ امپورٹنٹ اور دل کلیجے کو ٹھنڈا کر دینے والا، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ واہ کیا مزیدار سا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، اپنے لیے مانگتا ہے، پوری امت کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہ استغفار ہی تو ہے، یہی توبہ اور استغفار ہی تو ہے، یہی معافی ہی تو ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ کو یہ والی جو عبادت ہے توبہ کی حد سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں دوستو، آپ کا دل خوشی سے لبریز ہو جائے گا۔ دوستو اس دعا کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس دعا کا پڑھنے والا ولی کامل بن جاتا ہے، ولایت کا آخری مقام پا لیتا ہے،
ولایت کا آخری مقام پا لیتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اس دعا کا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ اس دعا کا پڑھنے والا کشف القبور ہونے لگتا ہے، قبروں کی زندگی کے احوال اس پہ کھل جاتے ہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیا سوال و جواب ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے، مردے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ اس پہ کیا کچھ گزرا ہے، سب کچھ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اسے کشف القبور کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دعا کا پڑھنے والا کشف الصدور ہونے لگتا ہے، کشف الصدور دلوں کے راز جاننے لگتا ہے۔ میرا ایک سٹوڈنٹ ہے، میں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں نے اس کو یہ وظیفہ بتایا، اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایسے سمجھ لیں کہ پورے 5 منٹ کی تقریر جو اس کے سامنے ایک بندہ تھا، اس نے پورے اس کے دل میں کیا تھا، پورے 5 منٹ کی 7 منٹ کو اس نے تقریر سنا دی کہ بھائی آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو یہ نیڈ ہے، آپ کو یہ نیڈ ہے، وہ تو اس کے پاؤں پڑ گیا۔ تو میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس نے کوئی زیادہ یہ پڑھی بھی نہیں تھی، تو اس دعا کے پڑھنے سے دلوں کے راز جان سکتے ہیں، کسی کی دل کی بات کو آپ جان سکتے ہیں، کشف الصدور ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ ہے، کشف الورا ہونے لگتا ہے۔ کشف الورا کہتے ہیں پوری کائنات کے راز کھل جاتے ہیں، پوری کائنات کے راز کھل جاتے ہیں، زمین کے نیچے کا نظام کھل جاتا ہے، آسمان کے اوپر کا نظام، زمین اور آسمان کے درمیان کا نظام اللہ ایسے اس کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، فرشتوں کا نظام، جنات کی دنیا اور جنات کا نظام، سب کچھ ایسے عیاں ہو جاتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زمین، چاند، ستارے، سیارے، اللہ کے خزانے، آسمان کے خزانے، دنیا کے خزانے، لوگوں کی دل کی باتیں، قبروں کا نظام، پورے عالم کا نظام، سب کچھ ایسے نظر آنے لگتا ہے دوستو۔ کیونکہ اس دعا کا پڑھنے والے کے جو میں آگے چل کے آپ کو فائدے بتاؤں گا، آپ اور بھی زیادہ پاگل ہو جائیں گے، اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ تڑپ جائیں گے۔ کائنات کے پردوں کے جو راز ہیں اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے، میری مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے تو اتنی ان کے لیے تو فکر مند ہے، ان کے لیے تو مانگ رہا ہے، تو چل پھر یہ لے، یہ ہم آپ کو انعام دیتے ہیں، میری کائنات کے رازوں کا نظارہ کر لے۔ دوستو ایک اور فائدہ اس دعا کا میں کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں، بس آپ دیکھتے جائیے جو میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ اس دعا کے ایک اور فائدہ، روح کی دنیا پانے کے لیے، روح کی دنیا کا کمال پانے کے لیے، عروج پانے کے لیے، وجدان کی دنیا، دل کی دنیا، کمالات کی دنیا پانے کے لیے اس دعا کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ دوستو ایک اور فائدہ اس دعا کا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف 10 ٹائمز 10 دفعہ اللہم اغفر لی پڑھتا ہے، صرف اللہم اغفر لی کے فضائل بتا رہا ہوں، 10 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ پاک 10 دفعہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے معاف کیا۔ جب ایک دفعہ بندہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر 10 دفعہ کہتے ہیں تو اللہ 10 دفعہ اسے جواب دیتے ہیں میرے بندے میں نے معاف کیا، میرے بندے میں نے معاف کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس دعا کے فائدے پڑھ کر تو بندہ پاگل ہی ہو جائے، مطلب کوئی اور کام ہی نہ کرے، بس اسی کو ہی پڑھتا رہے۔ دوستو اس دعا کا ایک اور ایسا فائدہ، اس ہمارے معاشرے کی ایسے سمجھ لیں کہ جڑ کہ جو نیڈ ہے اس کے پیچھے مطلب کہ سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ہر بندے آج کل جو ہے نا وہ شیطان کے وار کا شکار ہے، جادو جنات کا شکار ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کا یہ فائدہ ذرا کان کھول کے سنیے گا دوستو۔ اس دعا کا پڑھنے والا جو ہے جب ایک خاص لیمٹ تک پہنچتا ہے، میرا مطلب ہے لاکھ تک، 1.25 لاکھ تک یا 50,000 کے ابو جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے جنات جادو کو پکڑ کے لاؤ اور جنات اور جادو کے وار کو توڑ کے رکھ دو، بندشیں کاٹ ڈالو، جادو جنات جو بھی کچھ ہے شیطانی چیزیں ان سب کو عبرت کا نشان بنا دو، کالے چوڑے جنات، گندے اور غلیظ قسم کے اور کافر جنات اور ہندو اور ایسے سومنات کے پجاری، ان سب کو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان سب کو جلا کر راکھ کر دو۔ یہ میرے اس بندے کو تکلیف دے رہے ہیں کہ جو میری مخلوق کی مطلب کہ وہ میرے مخلوق کے لیے تڑپ رہا ہے اور میری مخلوق کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں جنات کے حلقے کاٹ ڈالو اور میری نور کی چادر ان کے گرد تان لو
اور میرے اس بندے کو پوری پوری پروٹیکشن دو۔ تو کیا مزے کا فائدہ ہے۔ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ دعا، اچھا اس دعا کے پڑھنے والے کا ایک جو فائدہ میں نے